شیخ سعدی فرماتے ہیں اندر والا سانس باہر نہ آئے تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ باہر والا سانس اندر نہ جا سکے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ نظام انہضام ٹھیک نہ رہے، کوئی چیز حلق سے نیچے نہ اتر سکے تو کیا کر سکتا ہے؟ اس کا پیشاب رک جائے تو اس کو دن کو تارے نظر آ جاتے ہیں۔ انسان تو ہے کیا؟ تجھے ناز کس بات پہ ہے؟ ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے مغرور کیا ہے؟ تیرے پاس ہے کیا؟ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، صحت، وہ چیز تو بتا کہ جس میں تجھے ناز ہے۔ اس کی توفیق کے بغیر تو ایک قدم نہیں چل سکتا، تو سانس نہیں لے سکتا، تو پھر ناز کس بات پہ ہے؟ غرور کس بات پہ ہے؟ اور اسی کا در چھوڑ کے بھاگ گیا جس نے تجھے زندگی دی، اسی کی دہلیز سے بغاوت کر گیا جس نے تجھے تخلیق کیا، اسی کے حکموں کو توڑ رہا ہے جو تجھے زندگی کی ساری بہاریں بہم پہنچا رہا ہے۔ 5 مرتبہ آواز آتی تھی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا نیکی کی طرف، تو نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ لیکن صبح جب اٹھتا ہے تیرا رزق بند نہیں ہوا ہوتا، تجھے ناشتہ اسی طرح ملتا ہے، تجھے آکسیجن تازہ ملتی ہے، تجھے نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ بتا کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جس طرح تیرا رب ہے؟ ما غرک بربک الکریم، وہ شے کون سی ہے جس نے تجھے کریم رب سے غافل کر دیا؟ تو آجا پلٹ کے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اسی عنوان کو موضوع سخن بنایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا اس مفہوم میں ہے کہ بندہ ڈرتا ہے کہ مالک کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ روٹھ نہ جائے، میری زندگی کا سارا حسن اس کی رضا سے ہے، اور اگر وہ روٹھ گیا تو میرے پلے رہے گا کیا؟ دیکھیے جب اللہ روٹھتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا، اللہ ناراض ہوتا ہے تو آکسیجن بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں ہوتا کہ فلاں میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، چاند کو منع نہیں کیا جاتا فلاں کے آنگن میں چاندنی نہیں بکھیرنی، آکسیجن روک دی نہیں جاتی، کھانے روک نہیں دیے جاتے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے ہدایت روک دیتا ہے، اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق نہیں ملتی، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں، تو وہ یہ دولتیں لے لیتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور تو کون ہے نہ جانے والا، وہ بلاتا ہی نہیں ہے، تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا ہے، تو کون ہے؟ تو بھاگتا ہوا جائے۔ یار کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، آج کل تو وہ جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں، جی مجھے فلاں نے بلایا ہے، تو لوگ جلیاں ڈالتے ہوئے جاتے ہیں، فلاں نے بلایا، تو رب نے بلایا ہو تو کوئی جائے نا؟ او میاں تجھے اس نے پھر بلایا ہی نہیں، تیرے سے ناراضگی ایسی ہے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے لیکن تیری روح تک نہیں پہنچی، تو اس نے روک دیا ہے راستے میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے کانوں میں پردے ڈال دیتے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، ان کے دل پہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ تو بندہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، تو کون ہے نہ پڑھنے والا؟ وہ تمہیں بلاتا نہیں، اس قابل نہیں سمجھا گیا، کیونکہ تو نے اس کے حکموں سے منہ موڑا، اس کی فرما برداری کو چھوڑا، تو پھر اس نے بھی تجھے راندہ درگاہ کر دیا، اور بھٹکتا پھر سویر سے لے کر شام تک کس کس کو سیلوٹ کرتا ہے، لیکن تجھے توفیق نہیں ہوگی اس کی حضور سجدہ ریزی کی۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی سجدہ ریزیاں نہیں کرتا، اللہ کے حضور جھکنے کی اگر کسی کو عادت تھی تو وہ مت سمجھے کہ میں نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اس سے چھین لی جاتی ہے توفیق، چھین لی جاتی ہے توفیق۔ تو اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہم سے کبھی بھی اپنی توفیق نہ چھینے۔ الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان، یہ بھولا ہوا شخص، انسان نسیان سے بنا ہے، یہ بھولا ہوا شخص اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک اس بات پہ یہ خود گواہ ہے، یعنی یہ ناشکرہ ہے، اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ خارج سے کوئی دلیل لائی جائے، گواہ کھڑے کیے جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خود جانتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پہ خود گواہ ہے کہ ناشکرہ ہے۔ انسان تدبر کر لے، غور کر لے، کتنی بڑی سعادتیں اس کو عطا کی گئی ہیں، کتنی دولتیں اور نعمتیں دی گئی ہیں، لیکن ان کے شکر کا حق اس نے ادا نہیں کیا ہے۔ انسان کو قلب و نظر دیے گئے، عالی نصب دماغ دیا گیا، سوچوں اور خیالوں کی کائنات دی گئی، دھڑکتا ہوا دل دیا گیا، نظام تنفس، نظام انہضام دیا گیا، آنکھوں کے چراغ روشن کیے گئے، سماعت کے پردے دیے گئے،
خوبصورت گلابی ہونٹ دیے گئے، 32 دانت دیے گئے، زبان دی گئی، بولنے کا سلیقہ دیا، چلنے کے لیے ٹانگیں دی. انسان غور تو کرے کتنی نعمتیں ہیں، کسے کبھی احساس بھی نہیں ہوا. یونان کا ایک شخص گزرا ہے اوناسس، یہ دنیا کا کوئی دوسرے کے تیسرے نمبر پہ امیر ترین شخص گزرا ہے. ہوا کیا کہ آنکھوں کے یہ جو پپوٹے ہیں ان کے پٹھے کام کرنا چھوڑ گئے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا سسٹم قدرت نے لگایا ہوا ہے. ادھر سے تنکا اڑا، ادھر سے آنکھ بند ہو گئی، آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا ہے. لیکن اس کے یہ پٹھے ختم ہو گئے. اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگاتا ہے اور آنکھ بند کر دیتا ہے، آنکھ کھولنی ہوتی ہے تو وہ ٹیپ اتار دیتا ہے اور آنکھ کھول لیتا ہے. اللہ اکبر. کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی آرزو، اتنا امیر آدمی ہے دنیا کا، اس نے کہا کاش اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول سکوں. کہا اس کے لیے کوئی دولت لگانی پڑے، کہا ساری دولت جھونک دوں گا، کاش کہ اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول سکوں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ دولت کتنی بڑی ہے. تو انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اگر وہ تھوڑا بھی تدبر کر لے خود گواہ اس پر. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. بے شک وہ دنیا کی دولت کی محبت کے اندر بڑا سخت ہے، دولت کو مقصود سمجھتا ہے، یہی اس کا قبلہ جاں اور کعبہ دین ہے. افلا یعلم اذا بشر ما فی القبور. غافل انسان، ناشکرہ انسان، کنود انسان، اللہ کی نعمتوں پر ناشکر کرنے والا انسان. فرمایا آج دنیا گزار لے جیسے گزار لے. افلا یعلم اذا بشر ما فی القبور. کیا نہیں جانتا کہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا جو کچھ ہے قبروں سے وہ باہر اچھال دیا جائے گا. ماں کی عمومیت کے اندر صرف مردے ہی نہیں آتے، زمین کے خزانے اور دفینے بھی آتے ہیں. وہ وقت آئے گا کہ قبروں میں سے جو کچھ ہے وہ سب کچھ اچھال دیا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی باہر کر لیا جائے گا. جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ بھی نکال دیے جائیں گے. یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. اس دن سارے راز اگل دیے جائیں گے اور کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا. سینوں کی نیتیں ظاہر ہو جائیں گی. آج کسی کے عمل کو دیکھ کر کے اچھا برا ہونے کا اندازہ کر سکتے ہیں. نیت کا حسن اور نیت کی بدی کا ہم علم نہیں رکھتے. ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کسی شخص کی نیت کا جو ہے وہ ہم ماپ کر سکیں کہ اس کی نیت ٹھیک ہے یا غلط ہے. لیکن کل قیامت کے دن سینوں سے نیتیں بھی نکال کے باہر کر دی جائیں گی. جب نیتیں بھی پوشیدہ نہیں رہیں گی تو پھر بچے گا کیا؟ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. اس دن ان کا رب انہیں ہر شے سے باخبر کر دے گا. یہ تھے تمہارے عمل جو چھپ کے کیے تھے. یہ بند کمرے میں داد عیش دی تھی. یہ دل کے اندر غلاظت تھی. یہ تمہارے باطن میں گند تھا. ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے گی اور پھر دیکھتے جائیں گے، شرماتے جائیں گے. اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ. اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. مقصود یہ ہے کہ انسان تو اس دنیا پہ بیٹھ نہیں رہنا، قبر میں ہر شے سامنے آ جانی ہے. اپنی کمزوریوں کو دور کر، اور دور کرنے کا طریقہ یہ ہے میرے محمد عربی کی دہلیز پہ آ جا.